السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک قطب زماں عارف باللہ فقیر کامل حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ امام سلسلہ راجشاہی حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث قطب عالم حضرت میاں راشدشاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ اصغر تھے۔ آپ مجدد وقت حضرت علامہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ اور قلندر وقت بی بی رابعہ ثانی مہربی بوبو جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد عمر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا اور مخدوم ملت حضرت خواجہ ولی محمد راجشاہی المعروف خواجہ ولی جی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1257 ہجری میں ہوئی۔ آپ بڑے صاحب جمال و صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ آپ اپنے والد ماجد حضور قطب عالم حضرت میاں راشدشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا لباس ایسا سادہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص یہ نہیں پہچان پاتا کہ آپ اللہ اللہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ حالانکہ آپ کا کوئی سانس بے یاد الہی نہیں گزرتا تھا۔ درویشوں اور سادات اکرام کی خدمت بجا لاتے تھے۔ آپ کھیتی سے روزی کما کر کھاتے تھے۔ جب آپ مویشیوں کے لیے گھاس کاٹتے تو ہر ضرب کے ساتھ ضرب اسماء الہی کی جاری رکھتے تھے۔ آپ اکثر ہریانہ کے جھرنوں میں شبیداری کرتے تھے اور ہریانہ کے شہر نو کے قصبہ تاوڑو کے پاس محمد پور روڈ پر برگد کے درخت کے نیچے ایک بزرگ کا مزار مبارک ہے جو بڑ والے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وہاں بھی آپ نے بہت سی راتیں بسر فرمائی ہیں۔ آپ نے گاؤں کی مسجد میں ایک محراب کے اندر کنکریاں ڈال رکھی تھیں، ان پر بیٹھ کر آپ صبح کر دیتے تھے۔ آخری دم تک یہی حال رہا۔ اللہ کریم نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بعد نماز تہجد اپنے والد ماجد حضور قطب عالم حضرت میاں راشدشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر دبایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور میاں راشدشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی پیروں میں جان نہیں رہی اور حج کو جی چاہتا ہے۔ یہ اشارہ سمجھ کر اسی وقت حضور حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی تیاری کی اور اجمیر شریف پہنچے اور سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں حاضری دی اور مراقبہ کیا، لیکن سفر کی اجازت نہ ملی۔ پھر آپ نے دوسرے دن حاضری دی اور مراقبہ کیا، لیکن پھر بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر آپ نے تیسرے دن حاضری دی اور عرض کیا، اگر مرضی حضور کی یہی ہے تو واپس چلا جاؤں۔ اسی روز اجازت بخوشی و ہزاروں انعام نوازش کی عطا ہوئی۔ پھر آپ بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے مکہ معظمہ میں بارہا ارادہ کیا کہ حرم شریف کا طواف ایسے وقت کروں کہ کوئی شخص نہ ہو۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا، کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک ایک گوشے سے آواز آئی کہ تم ہٹ جاؤ، میں برہنہ ہوں۔ تم سے اس لیے حیا آتی ہے کہ ایک بڑے برگزیدہ شخص یعنی حضور قطب عالم میاں راشدشاہ صاحب کے بیٹے ہو۔ آپ نے دیکھا تو ایک مجذوب برہنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ سرکار حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور قطب عالم میاں راشدشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی تھی۔ حضور حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں حج کو گیا تھا ایک دن مجھے پچھلی صفوں میں جگہ ملی کیونکہ نماز شروع ہو چکی تھی۔ ایک شخص میرے سامنے جو اگلی صف میں شریک تھے، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد میری طرف سے از راہ ادب پیٹھ موڑ لی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس تشریف لائے، مصافحہ کیا اور عربی زبان میں وطن پوچھا۔ میں نے عرض کیا، کیا بتاؤں، آپ نے ہندوستان اور اس کے شہر نہیں دیکھے اور نہ نام سنا ہوگا۔ میں سوند شریف گڑگاؤں کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، جہاں حضرت میاں راشدشاہ صاحب رہتے ہیں؟ حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب نے فرمایا، ہاں۔ آپ ہندوستان گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گلے ملے اور آپ کے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا، حضور میاں راشدشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد ہیں اور دوسرے تیسرے روز یہاں تشریف لاتے ہیں۔ پرسوں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اور شرف بیعت میں نے مدینہ منورہ میں حاصل کیا تھا۔
یہ فرما کر رونے لگے اور کہا تم سے ہمارے پیر حضرت میاں راشد صاحب کی خوشبو آتی ہے، نماز میں مجھے محسوس ہوا تھا۔ حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ان کا لڑکا ہوں۔ اس کے بعد بہت دیر تک وہ عربی زبان میں باتیں کرتے رہے۔ حضور حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میں ایک رات سونا جا رہا تھا، راستے میں پہاڑ کے اندر شیر مل گیا، اندھیرا زیادہ تھا، کچھ معلوم نہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ راستہ روکے ہوئے کھڑا گرا رہا ہے، نہایت خوف معلوم ہوا۔ آپ نے فوراً اپنے والد ماجد حضور قطب عالم حضرت میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد فرمایا۔ کچھ دیر تک وہ شیر آپ کے سامنے کھڑا رہا، پھر ایک آواز آئی علیحدہ ہٹ جا، راستہ چھوڑ دے۔ پھر آواز آئی کہ اب چلا جا، کوئی نہیں ہے۔ جب حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل مضبوط کر کے آگے بڑھے تو دیکھا وہ شیر راستہ چھوڑے ہوئے دور کھڑا ہے۔ جب دوسرے روز سون شریف واپس آئے تو حضرت قطب عالم میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لالا رات کو چلنا اچھا نہیں، اگر جاؤ تو پچھلی راتوں کا سفر کیا کرو، خدا کے سوا کسی سے مت ڈرا کرو۔ حضور حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 68 سال کی عمر شریف میں چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے دن 20 صفر المظفر 1325 ہجری مطابق 4 اپریل 1907 عیسوی بروز جمعرات ہوا۔ آپ کے 4 صاحبزادے ہوئے جن کے نام اس طرح ہیں شیخ طریقت حضرت میاں جعفر حسین صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، استاد الشعراء حضرت میاں نذیر حسین صاحب منظر میاں راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں بشیر احمد صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں صادق حسین صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جعفر حسین صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں نذیر حسین منظر میاں راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ سے نسل جاری ہوئی، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب اور حضرت میاں صادق حسین صاحب کا عمری ہی میں وصال فرما گئے۔ سرکار حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سوند شریف، میوات، ہریانہ، ہندوستان میں سرکار قطب عالم حضرت میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جانب شمال ایک احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار مبارک کے قریب ہی اور بھی خانوادہ راجشاہی کے بزرگوں کے مزارات ہیں، جن میں ماہر علم و فن حضرت علامہ مولانا محمد عظیم صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے، جو حضور قطب عالم فرد وقت حضرت میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پوتے اور شمس العلماء حضرت علامہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور حضور حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے۔ آپ عربی فارسی میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ نے میرٹھ سے دستار فضیلت حاصل کی تھی۔ آپ اپنے والد ماجد مجدد وقت حضرت علامہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کے مزار مبارک سے چند قدم کے فاصلے پر محترمہ رشید النساء صاحبہ راجشاہیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جو وزیر اعظم ٹیکم گڑھ حضرت بہادر محمد زمان خان راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضور قطب عالم حضرت میاں راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولوی محمد عظیم صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد عمر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ جب آپ بیمار ہوئی تھیں تو آپ نے اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ مجھے دیار مرشد سوند شریف لے جاؤ، میری تمنا ہے کہ مجھے وہیں موت آئے اور میرا مدفن بھی وہیں ہو۔ اللہ کریم پنجتن پاک اور حضور حاجی الحرمین حضرت حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ، ماہر علم و فن حضرت مولوی محمد عظیم صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز و جل حضور حاجی حیدر شاہ صاحب راجشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔